اچانک مولوی وائرل ہونا شروع ہو گئے سر. آپ دیکھیں وہ کون سے مولوی وائرل ہو رہے ہیں, سمجھ رہے, وہ والے مولوی وائرل ہو رہے ہیں کہ جو ایک خاص طریقے سے اس گرامر میں انٹر ہو گئے ہیں. ورنہ ہر مولوی کیوں نہیں وائرل ہو رہا؟ صرف مولوی امریکہ میں اتنے سنگرز کے پاس مائکرو فون نہیں, اتنے پاکستان میں مولویوں کے پاس مائکرو فون ہے. یس ٹرو, ہر مسجد میں مائکرو فون ہے. اور پھر مائکرو فون پہ اس کو بتایا جاتا ہے بولو, ہاں جی اس کا فرض ہے بولنا. فجر کی نماز کے بعد وہ درس کرتا ہے اور جمعے کے خطبے کرتا ہے, عید کے خطبے کرتا ہے, اور معاملات اور بھی چلتے رہتے ہیں. وہ مائکرو فون کا استعمال کری جا رہا ہے پچھلے 70 سال سے. پاکستان میں کوئی ایک بھی مولوی اس لیول پہ اکلیم نہیں کیا جا رہا, ایکسیپٹ یہ جو 5-7 سال سے ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ سوشل میڈیا نے ان کو پک کیا. اور سوشل میڈیا ایسے نہیں چلتا ہوتا, لوگ ہوتے ہیں فالوورشپ آتی ہے تو فیس بک کرتا ہے, فیس بک خود نہیں کسی گھر پہ چاہتا, ریکمنڈیشن اس پیٹرن سے آتی ہیں. اس کا مطلب ہے ان خاص لوگوں کے اندر ایٹ لیسٹ میتھس کو پکڑنے کی گرامر کی گرفت آنا شروع ہو گئی تھی. سمجھ رہے, میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا تھا مودودی صاحب نے جو وائرلٹی اچیو کی تھی نا, مودودی صاحب کے سے پہلے وہ والی وائرلٹی اس طرح ملتی نہیں ہوتی تھی کسی کو. مودودی صاحب وائرل ہو گئے تھے, یہ میں گرامر کا لفظ بول رہا ہوں. اور بھی بڑے بڑے علماء تھے, مودودی صاحب سے بڑے علماء ان کے اپنے ٹائم پہ موجود تھے, مگر مودودی صاحب وائرل کیوں ہوئے تھے؟ بیکاز ہی واز اسپیکنگ ان ریلیونٹ گرامر. رائٹ رانگ نہیں کچھ ہوتا, یاد رکھنا. قرآن پاک کی جو بات کر رہا ہے اور وہ ریفرنس سے کر رہا ہے وہ رائٹ ہے. اب اس کا طریقہ گرامر صحیح ہے کہ نہیں, سوری گرامر ریلیونٹ ہے کہ نہیں, یہ مسئلہ. اسی بات سے لیٹ کرنا چاہ رہا ہوں سر کہ گرامر تو اچھی ہے, فالوشپ بڑھتی جا رہی ہے, لیکن اگر آج کل دیکھا جائے تو معاشرہ مزید پستی کا شکار ہو رہا ہے. وہ بجائے اس کے کہ لوگ قرآن کی طرف جائیں, وہ فالوشپ میں زیادہ ایک لیکچر سننے کی زیادہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں. عمر حمزہ آپ کی 25 سال 25 ایئرس. یار ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو تقویت دے. 25 سال میں بڑی آپ گہری نگاہ رکھ رہے ہیں. آپ سوال پورا کر لیں, مجھے ویسے سوال سمجھ آ گیا, ابھی باقی بھی ہے. یہی اس سے ریلیٹڈ یہ کہ ایمان کیوں نہیں بڑھ رہا, بجائے اس کے لوگ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لیکچر زیادہ سن سکتے ہیں لیکن قرآن کی طرف نہیں جائیں گے. جو معاشرے کا لفظ ہے نا, معاشرے کی جو میجرمنٹ انڈیکیٹر نا وہ 100 سال ہے. معاشرہ 10 سال میں نہیں بنتا یا بگڑتا. جو آپ نے جو پیٹرن بتایا وہ باقی 9-10 سال کا ہی. تو پہلے ہی بنا تو پڑ چکی ہے. یوتھ نے کبھی بھی مولوی کو نہیں سنا تھا پاکستان کی ہسٹری میں. یوتھ ہمیشہ ایکٹرز, ڈانسرز, لڑکیاں, ہیرو, فلمیں, ان کو سنتا تھا, سنگرز. ٹھیک ہے, عالمگیر, محمد علی شیخی, یہ کراچی کے ہیں نا, اور ندیم, بابرا شریف, ریما, میرا, ابھی کون لڑکیاں نہیں پتا. یہ مشہور ہے, بتا رہا ہوں. کس نے وائرل کی تھی؟ میرے آپ کے ڈیڈیز نے. ماننا پڑے گا نا. اور کس نے؟ میں نے تو نہیں کی, میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا, میں نے تو نہیں وائرل کی نا. پاکستان میں پچھلی جنریشن نے وائرل کی ہوئی تھی. اس وقت طارق مسعود وائرل ہوئے ہیں. وحید مراد, طارق مسعود, کوئی کمپیئر کر سکتا ہے؟ کمپیریزن کا پیمانہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پچھلے مودودی صاحب اس لیے بار بار بول جا رہا وائرل ہوئے تھے. ٹھیک ہے, ورنہ میرے اپنے فیوریٹ 3 اسکالر جو ہے نا, مولانا محمد شفیع ہیں. ٹھیک ہے, وہ کراچی کی ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ وہ جس فلاسفی کی جس اینگل کو وہ پکڑتے ہیں, مودودی صاحب کا کام نہیں تھا, وہ یوتھ کو ڈیولپ کر رہے تھے مودودی صاحب. یہ فلاسفی میں تو میں اسٹوڈنٹ تھا فلاسفی کا, اس لیے میں ان کو پڑھتا تھا. معرف القرآن انہوں نے لکھی. ٹھیک ہے, تاکہ عثمانی صاحب کے والد صاحب. تو وائرل تھے؟ نہیں, وائرل نہیں تھے. وہ علماء کے لیے بات کرتے تھے. اسٹوڈنٹس آف اسلام اسٹیج 2 پہ آتا ہے, اس کے لیے کرتے تھے. مودودی صاحب نے لڑکوں کے لیے تفسیر لکھی ہے, تفہیم القرآن نام ہے جس کا. لڑکوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے. یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی زبان میں لکھی ہے, لوگ اسٹوڈنٹس نے پکڑ لی تھی. جماعت اسلامی میں ایوریج ایج 20 ایئرس تھی جب مودودی صاحب جماعت اسلامی کی بنا رہی. کیوں؟ لڑکے سارا یوتھ آ گیا تھا. ٹھیک ہے, ان کے علاوہ کوئی وائرل نام نہیں ملتا اس ایج میں. 60, 70, 80 میں مولوی وائرل تھا ہی نہیں کوئی. ایک وہ قاری صاحب تھے جو کہ وحید الرحمان صاحب. کیونکہ نعت پڑھتے تھے بس, ورنہ ان کو کوئی نہیں سنتا تھا. وہ کیا ہوتا بات بیان دیتے بھی نہ, وہ خالی نعت ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہی ظفر صاحب, وہ بھی مولوی نہیں ہے بائی دا وے. میں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ جو فرمانے لائی کے نہیں, وہ قاری صاحب, ان کے مدرسے بھی ہیں, بڑے اسکولز ہیں ان کے. بہرحال نام یاد آ رہا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ مولوی وائرل کیوں نہیں کیا میرے ابا جی کی جنریشن نے. 60 میں, 40s میں, 50s میں, 70s میں, 80s میں, 90s میں, 2000 میں بھی کوئی مولوی کیوں نہیں وائرل ہو رہا تھا؟ کیا فیس بک نہیں تھا؟ بالکل تھا. آپ کو بھی پتا فیس بک کب سے ہے. یوٹیوب میں آپ کو بھی پتا یوٹیوب کب سے ہے. یہ آپ لوگوں نے مولوی وائرل کرنا شروع کر دیے, سمجھ لیں. اس لیے مجھے امید ہے آپ لوگوں سے. پچھلی جنریشن صرف ڈانسرز, ایکٹر, سنگر کو وائرل کرتی تھی. آپ مقابلے کا کسے کہتے ہیں, کون سا مقابلہ ہے؟ محاورہ ہوتا ہے نا, کانٹے ڈال نہیں, ایک اور بھی ہوتا ہے انکڑا کو 36 کا انکڑا ہو گیا. 36 کا انکڑا کیسے؟ طارق جمیل صاحب کی سبسکرپشن دیکھیں, محمد علی مرزا کی دیکھیں, طارق مسعود صاحب کی دیکھیں, ڈاکٹر اسرار کی دیکھیں. ٹھیک ہے, موٹے موٹے جتنے میں موٹے موٹے بتا رہا ہوں ورنہ کروں. اور کوک اسٹوڈیو کی دیکھیں. 36 کا آنکڑا شروع ہونے والا ہے. یہ کبھی پہلے ہوا تھا؟ کبھی مولوی سیلیبریٹی ہو سکتا تھا؟ اب مولوی سیلیبریٹی ہے. یہ آپ کی شان ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اور تقویت دے اس کو. دس از این آنر فار یو گائز کہ یو گائز ہیو پٹ مولوی آن دا لیپ ٹاپ اینڈ دا ٹیبل.
لاسٹ جنریشن واز اگینسٹ ریپلسو الرجک تھی. کیوں؟ ان کا قصور بھی نہیں تھا نا. مولوی صاحب ان کی گرامر میں بات نہیں کرتے تھے. اب وہ آ گئی بات, ان کے ایکومنٹ ڈیولپ ہوئے, انہوں نے والی گنے پکڑ لیے جن کے آپ کے دلوں پہ اثر ہوتے ہیں. سوچیں کراچی میں سیشن ہو رہا ہے, 15 مولویوں کے نام, یہ 15 کے 15 آپ کو پتا ہے کہ ایج کتنی ہے, 18 سال 17 سال 20 سال 23 سال. لاہور میں بیٹھے مولوی کے نام آپ کو پتا, اور لیکچر ہی سنے میں. یوٹیوب فیس بک کی وجہ سے نہیں ہو رہا, یہ یوٹیوب فیس بک پرانی ہے. یوٹیوب نے صرف پہلے گاندھی وائرل کیا, یہ آپ لوگوں نے اس کو روکا ہے اور کہا کہ ٹھیک ہے یار واقعی سب کچھ چلنے دو, کوک اسٹوڈیو کے گانے بھی سن رہے ہیں اس وقت, پہلا سٹیپ ہے, معاشرہ نہیں بنے ابھی, پہلی بنیاد رکھی جا رہی ہے. آپ کے پوتے نے اس کو پتا بھی نہیں ہونا کہ کوک اسٹوڈیو کیا ہے, انشاءاللہ سمجھ رہے ہیں. آپ کے بیٹے کو پتا ہونا ہے مگر اسٹیج 2 پہ ہونا ہے کہ یار آئی ڈونٹ لائک اٹ, آئی ایم ناٹ گونا ڈو اٹ, بٹ آئی نو اٹ ایگزسٹس. لائک کرے گا خوشی ہوگا کیا بھائی, بچوں کو اس طرف لے کے آؤ, لڑکیوں کو اس طرف لے کے آؤ, ٹھیک ہے. سو پوتے نے جا کے ہونا ہے. میں پھر بتا دوں, اللہ عبد المطلب کو تیار کر رہے تھے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا, ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی, پروٹوکول ایسے سیٹ کی جاتی ہے اسلام. آپ کا کوئی کیا پتا آپ سے بڑے کام لینے ہو, کیا پتا آپ ایک ویسل ہوں جس کو اللہ صاف کر رہے ہیں, اور آپ کے پوتے نے بڑا کام کرنا ہے دنیا کا, اسلام کا. دونوں میں سے ایک کام تو کرنا پڑے گا نا ہمیں, ٹھیک ہے. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن جائیں, یا عبد المطلب بن جائیں, یا عبداللہ بن جائیں, یا حسین حسن بن جائیں, کوئی بات نہیں. ویسل تو یا ویسل بنیں گے یا پروڈکٹ بنیں گے. یو ہیو ٹو بی ایدر ون آف دیم, ادروائز تیسری پارٹی ہمیں پتا کون سی ہے, ٹھیک ہے. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہر انسان سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ شیطان سے بھی کام لیتے ہیں, شیطان شیاطین سے بھی کام لیتے ہیں. برائی بھی اللہ تعالیٰ کی اذن سے چلتی ہے دنیا میں, ورنہ اللہ کی مرضی کے بغیر شیطان گناہ کرتا ہے یا انسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے کا جو پرپز ہے نا وہ کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک ہی پہنچنا سب نے. کسی نے آگ کے تھرو پک کے صاف ہونا ہے, کسی نے نور کے تھرو بن کے صاف ہونا ہے. پہنچنا سب نے اللہ کے پاس ہی ہے. دوزخ بھی انسان کو پاک کر رہی ہے جلا کے, جنت انسان کو پاک کر رہی ہے نور سے بنا کے. دونوں ایک ہی ٹریک کے اوپر پھول ایسے بنا رہے ہیں, اللہ کی پہنچ رہے ہیں. دونوں کی ویلیو آپ بتا دیں کون سی والی ویلیو آپ کو چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں, پہنچنا اللہ تک ہی ہے. سوچیں ذرا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جنت میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر ہوگا. اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ مسلمان جنت کی کنٹریبیوٹنگ نور ہوں گے. نور ہے نا, جنت سے نور ہے, ٹھیک ہے. نور اس کا ایندھن سمجھ لیں. اور دوزخ کا ایندھن کون ہے؟ انسان ہے. دونوں مشینیں چلتی انسانوں سے ہی ہیں. جنت بھی انسانوں سے چلتی ہے مشین اس کی, اور دوزخ بھی مشین انسانوں سے چلتی ہے. اللہ نے دونوں مشینیں بنائی ہوئی ہیں, دونوں کو اپنے انسانوں کو پاک کرتی ہے, اللہ تک پہنچا دیتی ہے. بہت آسان کام بتا رہا ہوں, یا آگ میں پک کے صاف ہو جائیں, بڑا ہی سخت, بڑا ہی ہزار لاکھ سال پکنا پڑے گا, یا پھر بغیر کسی تکلیف کے نور میں پک کے اللہ تک پہنچ. قرآن خود بتا رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے لوگ کہیں گے یا اللہ ہمارا نور مکمل کر دیا, پورے سرات سے ہمارا نور مکمل کر. نہیں ہو رہا ہوگا, لوگوں کا نور سپلٹ ہو گیا ہوگا, پھٹ گیا ہوگا نور. ٹھیک ہے, 2 ہی طریقے ہیں اللہ تک پہنچنے کے, تیسرا کوئی طریقہ اللہ نے بتائی نہیں, یا آگ یا نور. اب آپ کی مرضی ہے کہ کس طریقے سے آنا ہے. آپ نے مولوی پکڑنا شروع کر دیے, اس کا مطلب اندر سے نور چمکنا شروع ہو گیا. لوگوں نے عاطف اسلم پکڑنا شروع کر دیا, کچھ اور چمکنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, مائیکل جیکسن پکڑ کے لوگوں نے عمریں گزاری ہیں. آپ کو پتا پچھلی جنریشن مائیکل جیکسن از دا موسٹ فیمس نیم ان دا ہسٹری آف دا پلانٹ اپنے ٹائم پہ. محمد علی باکسر جو ہے اپنے ٹائم کا ہسٹری آف دا پلانٹ کا مشہور ترین, آپ لوگوں کے لیے مشہور طارق مسعود اور محمد علی مرزا مودودی اور ڈاکٹر اسرار. یہ کوئی تو بات ہوئی ہے نا آپ کے سامنے, کچھ تو واقعہ ہوا ہے جو آپ لوگوں نے ایک دم گیم کے رول بدل دیے. Somebody in your family was Abdul Muttalib یا عبداللہ, یا maybe you are Abdul Muttalib or Abdullah. Someone is going to come in the future جس کی پریپریشن آپ لوگ کر رہے ہیں. اپنی ویلیو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنی ہے آپ نے. یہ نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ یار بس ویڈیو دیکھتا ہوں بتا ڈاکٹر اسرار کی. جتنے گھنٹے آپ ڈاکٹر اسرار کی ویڈیو دیکھنا ایگزیکٹ اتنے گھنٹے پچھلی جنریشن مائیکل جیکسن دیکھ رہی تھی. آپ نے وہ مائنس نہیں کیا, خالی آپ نے پلس کے کالم میں بھی انٹری کر دی. ڈیبٹ کریڈٹ پتا نا, آپ نے پلس کی کالم میں ایڈٹ کیا, نیچے انشاءاللہ برکت اس کی نظر آئے گی آپ کے بچوں میں. کچھ گائے گاہ نہیں جائے گی. قرآن پاک خود کہہ رہا ہے کسی ایک چھوٹی سی چیز کی نیکی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کر لینا. ٹھیک ہے, چھوٹی سی قرآن کی آیت سنا رہا ہوں, اور برائی بھی, چھوٹی سی برائی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا, وہ بھی تمہیں بروا سکتی ہے. سو دس از اے بگ پرابلم دیٹ یو ہیو سالوڈ. یو ہیو چینج دا گیم. ملینز اینڈ ملینز آف ویوز آف طارق جمیل, جتنے مرضی مخالفت کریں آپ محمد علی مرزا کی یا وہ لوگ بیٹھے طارق مسعود کی, مجھے بس یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ویوز اللہ کے بولنے والوں کے ویوز پڑھ رہے. نبی علیہ السلام کا نام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اوپر جائے جا, کیونکہ سوری جتنی مرضی وہ نعتیں پڑھ لیں سنگرز بیٹھ کے, سب کو پتا ہوتا ہے کہ دس از ایبسولوٹلی ناٹ دا میننگ آف وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سب کو پتا ہے اس بات کا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہوتا ہے جب نور کریٹ کیا جاتا ہے. آگ کے تھرو نہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہوتا ہے نا. آگ اور نور کسے میں کہہ رہا ہوں, جنت دوزخ کو کہہ رہا ہوں. آگ سے بھی انسان ہی پکنے ہیں اور ٹھیک ہو جانے ہیں. مسلمانوں نے آگ دوزخ میں جانا ہے نا, کیا اس کے بعد جنت میں نہیں جانا؟ آف کورس, اس کا مطلب ہے پاک ہو کے جنت میں چل جائیں گے.
تو آگ بھی پاک ہی کرتی ہے, نور بھی پاک ہی کرتا ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ نوری ٹریک پکڑیں یا ناری ٹریک پکڑیں, دونوں ٹریک اللہ کے کام ہی پورے کریں گے.